اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنا کر خلیفۃ اللہ کے منصب پر فیض کر کے اللہ تعالیٰ نے چند روز کے لیے ان کو اور ان کی زوجہ کو جنت کے اندر بھیجا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی بیوی حوا کی تخلیق کی گئی۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا۔ بیوی کو قرآن کریم میں سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے ایک تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، بیوی بنائی۔ کیوں بنائی ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بیوی ہی سکون کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ انسان کہیں سکون تلاش کرے تو اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ اپنی نفسانی خواہش وقتی طور پر تو وہ پوری کر لے گا حرام طریقے سے، لیکن سکون اس کی زندگی کے اندر نہیں آئے گا، وہ حلال طریقے سے ہی آئے گا۔ اور وہ بیوی کی تخلیق سے ہی اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے اندر سکون پیدا کیا۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سوئے تو جب اٹھے نا تو ان کا ہمسر اور جوڑا ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بڑے خوش ہوئے اپنی بیوی کو دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کی، یہ ہے ہی محبت کی جگہ، اصل محبت کی جگہ ہے ہی بیوی۔ اس کے علاوہ جو محبتیں بس ایسے دھوکہ ہے، غیر سے محبتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرایا۔ اب یہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ٹھہرایا کس مقصد کے لیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جنت کا تعارف کروانے کے لیے، جنت کی محبت پیدا کرنے کے لیے کہ آج یہاں دیکھیں گے تو دنیا میں جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کو اصل میں بنایا تو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض تھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہی فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا۔ تو بھیجنا تو ان کو زمین میں تھا، لیکن پہلے ان کو جنت کے اندر بھیج دیا گیا، مسجد ملائک بنا کر جنت کا تعارف کروایا ان کو، تاکہ دنیا میں جا کر دنیا کتنی ہی پرکشش ان کو نظر آئے لیکن جنت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ وہ تو حقیر چیز ہے دنیا جنت کے مقابلے میں، جنت اور دنیا کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پہلے ان کو تعارف کروا دیا تاکہ جنت کی محبت ان کے دل کے اندر آ جائے، اور پھر وہی محبت آگے ان کی نسلوں میں بھی رہے گی۔ اور اس سے یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ جنت پیدا ہو چکی اور وہ آسمانوں پر ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی گزشتہ آیات کے اندر بھی۔ تو یہ کہنا کہ یہ ایک خیالی چیز ہے یا معاذ اللہ قیامت برپا ہونے کے بعد پیدا ہوگی، ایسی بات نہیں، پیدا ہو چکی، اس کے اندر تعمیراتی کام جاری بھی ہے، اور کچھ انسان اپنے اعمال کے ذریعے وہاں اپنے محلات تعمیر کروا بھی سکتا ہے۔ تو فرمایا وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ٹھہریے آپ اور آپ کی زوجہ، آپ کا جوڑا جنت کے اندر۔ سکن مسکن کہتے ہیں عارضی قیام کو، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ان کو بھیجا ہی اس وقت عارضی۔ ویسے تو جنت ہمیشگی کا مقام ہے، لیکن دنیا سے پلٹ کر وہاں جب جائیں گے تو وہ ہمیشگی کا مقام ہے۔ اب یہاں جو ان کو پہلے ہی داخل کر دیا گیا دنیا میں بھیجے بغیر، جو پہلا داخلہ ان کا ہوا وہ عارضی ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کے لیے سکن کا لفظ استعمال کیا، مسکن جسے کہتے ہیں، رہائش کا، عارضی، چند روز کے لیے۔ فرمایا آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہرے۔ جنت کا ویسے لغوی معنی ڈکشنری میں باغ کے آتے ہیں، ایسا گھنا باغ جس کے درخت زمین کی تپش کو ڈھانپ لیں، تپش نیچے نہ آنے دے، اتنے اس کے اندر گھنے درخت، تو وہ چھپا لیتا ہے زمین
اس کا سایہ زمین کو اور حرارت نیچے نہیں آنے دیتا، تو ایسے باغ کو جنت کہتے ہیں۔ اب جو جنت اخروی ہے نا، اس کو جنت اس وجہ سے یا تو کہتے ہیں کہ اس کی اس دنیا کے باغات کے ساتھ مناسبت ہے، چاہے بہت دور کی ہو، وگرنہ دنیا کی چیزوں کی آخرت کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں، لیکن بہت دور کی ہے، یا پھر وہ چھپی ہوئی ہے۔ جن جنین یا جیم نون کا مادہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی آیا ہے نا، تو اس کے اندر چھپا ہوا ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جن کو بھی اسی وجہ سے جن کہتے ہیں کہ وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، نظروں سے مستور ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کیونکہ وہ اخروی باغات ہیں، چھپے ہوئے ہیں نظروں سے، دنیا کی آنکھ بند ہونے کے بعد عیاں ہوں گے، تو اس وجہ سے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتوں کا مرکز ہے۔ تو اس کے اندر فرمایا آپ ٹھہریں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھائیے آپ دونوں اس جنت میں سے رج کر، راغدن کے معنی دل کھول کر، جتنا دل کرتا ہے کھائیں اس میں سے، حیث شئتما، جہاں سے چاہیں، پوری جنت گھوم سکتے ہیں آپ، جہاں سے چاہیں جو چاہیں کھائیں، لیکن ایک پابندی اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب دیکھیں ویسے جنت پابندی کی جگہ ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ وہ جب یہاں سے پلٹ کر وہاں جائیں گے پھر وہاں کوئی پابندی نہیں، اب وہاں عارضی ٹھہراؤ تھا تو پابندیاں بھی اللہ نے ایک تو جنت کا تعارف کروا دیا، اور دوسرا ساتھ بتا دیا آزمائش ہے وہاں پر کہ دنیا میں جب بھیجا جانا ہے تو وہاں پر بھی پابندیاں تو لگنی ہے نا، کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ چیز کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، تو اس کی مشق وہاں کروائی جا رہی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اب وہ درخت کون سا تھا؟ جب قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی، احادیث میں اس کی وضاحت نہیں آئی، تو پھر ہمیں بھی اپنی عقل سے اس کی زیادہ کھود خرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی ہر ایک نے اپنی رائے سے اس میں بڑی باتیں کی ہیں، کسی نے کہا جی گندم کا درخت تھا، حنظل کا درخت تھا، کھجور کا تھا، یہاں تک کہ روحانی درختوں کی بھی بات آ گئی کہ برکت کا درخت تھا، علم تھا، شجرہ علمی تھا، شجرہ مبارکہ تھا۔ اس طریقے سے یہ صرف ایک اندازے ہیں، حقیقت اس کی یہی ہے کہ قرآن کریم اصل مقصد کی طرف بات بتاتا ہے کہ بس ان کے اوپر ایک آزمائش تھی، امتحان تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جا، باقی ساری جنت گھوم پھر لو، لیکن اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ دونوں گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ، نادانوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ظلم انسان کا سب سے اوپر اپنے اوپر یہی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہاں آدم علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ درخت کی خاصیت یہ ہے کہ انسان نادانوں میں سے ہو جائے گا اگر آپ دونوں اس کے قریب چلے جاؤ، تو اس وجہ سے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو یہ ایک آزمائشی مرحلہ تھا، انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز سے روک دیں تو روک جانا چاہیے، اور اسی میں ہی ہماری بھلائی ہوتی ہے، چاہے وہ چیز ہمیں کتنی ہی دلکش کیوں نہ لگے، لیکن جب روک دیے گئے تو روک جانے میں ہی خیر۔ اور اس کا متبادل اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ایک چیز سے روک دیا اور اس کی طرف انسان کی طلب ہے اور اس کا متبادل نہ ہو، ایسے نہیں، متبادل ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح یہاں صرف ایک درخت سے روکا گیا، باقی کہا پوری جنت میں سے جہاں سے چاہو گھومو پھرو کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں، صرف اس ایک درخت کی۔ اب ظاہری بات ہے آدم علیہ السلام اور اماں حوا اس درخت کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، پتہ تھا، متعین کر دیا گیا ان کے لیے، اگرچہ اس کی صراحت یہاں نہیں کی گئی، تو ایک آزمائشی مرحلہ تھا۔ تو اب آدم علیہ السلام اور اماں حوا وہاں رہنے لگ گئے سکون سے، اور قرآن کریم میں آگے اللہ رب العزت نے یہاں تو یہ فرمایا نا کہ اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو نادانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ 16ویں پارے کے اندر ہے کہ شیطان سے بچ کر رہنا، اگر تم نے اس کے ایسے نہ ہو کہ تمہیں وہ اس جنت سے نکال دے، فتشقا، اگر اس نے تمہیں اس جنت سے نکال دیے، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو جنت سے نکل جاؤ گے، اور اس کے بعد فرمایا فتشقا، اے آدم آپ مشقت میں پڑ جاؤ، یعنی جنت سے نکلیں گے تو دونوں ہی،
اما ہوا بھی اور آدم علیہ السلام، لیکن مشقت میں پڑھیں گے صرف آدم علیہ السلام۔ میں آپ نے مشقت میں پڑھنا ہے، کیوں کہ بیوی کو تو شریعت کہتی ہے گھر میں آرام سے بیٹھ، باقی کھانے پینے کی جو فکر ہے وہ کس کے ذمہ ڈال دی گئی ہے؟ شوہر کے ذمہ ڈال، تو مشقت اسی کے اوپر ہے۔ کتنی شریعت نے سہولت دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت کو خود جو ہے نا وہ مشقت کا شوق ہو گھر سے نکلنے کا، تو اپنے شوق پوری کرتے رہیں، وگرنہ شریعت نے تو اس کو مشقتوں سے بچایا ہے، مرد کے اوپر ہی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان حقائق کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔